اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دیاں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات تے، جس کی خاطر اللہ پاک نے یہ پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اسی کے صدقے انبیاء کو نبوتیں عطا کی۔ سب رحمتیں علوم جتنے ہیں وہ سب نبی محترم کے صدقے اس کائنات کی مخلوق کو عطا ہوئے ہیں، عطا ہوں گے، عطا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو آج کا جو موضوع میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میں ہدیہ نبی پاک کی بارگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک قبول و منظور کرے، اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو رات ہے وہ ہے معراج شریف کی رات۔ اس دن نبی پاک سرکار کی ملاقات اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کی ذات بابرکات سے ہوئی ہے۔ تو اس کا آغاز میں قرآن پاک کا جو 15واں سپارہ ہے اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرم سے اقصیٰ تک۔ یہ ذکر جو ہے یہ زمینی ذکر ہے، اور یہ جو زمین پہ دونوں مقام ہے، ایک مسجد حرم ہے، ایک مسجد اقصیٰ شریف ہے۔ یہ دونوں جو حرم ہے ان کا ذکر ہے جو زمین پر واقع ہے، راتوں رات میں اپنے بندے کو لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو۔ وہ کس طرح لے گی وہ ہمارے عقل فہم سے بالا تر ہے۔ تو جب نبی مکرم سرکار دو عالم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اکرام تھے وہ موجود تھے۔ سب نے نبی مکرم سرکار دو عالم کی اتباع میں، امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر انبیاء رسول تھے سب نے نبی مکرم کے پیچھے نماز پڑھی اور نبی پاک کے مقتدی بنے۔ امام نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی شان ہے، اور یہ اس کی انتہا بھی ہے، آپ کی شان کی بھی انتہا ہے۔ اس سے بھی بہت بلند ہے نبی پاک کی شان، کہ جب اللہ پاک نے فرمایا وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میں نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب بھی یہ میرا پیارا حبیب نبی مکرم سرکار دو عالم آئے تو آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھانا ہے، اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، کیونکہ میں انہی کے صدقے آپ کو نبوت عطا فرما رہا ہوں۔ یہ ایسے واقعہ ہے کہ زمین و آسمان کائنات کی تخلیق سے پہلے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے انبیاء کی ارواح مبارکہ جو ہے، روح مبارکہ جو ان کو تخلیق فرمایا تو ان کے اوپر ایک نور چھا گیا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب العالمین یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ اس ہستی کا نور ہے، یہ اس میرے پیارے حبیب کا نور ہے جس نے آپ کو ڈھانپ لی ہے۔ یہ نبی مکرم رسول محتشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جس کے صدقے سے میں آپ کو نبوتیں عطا فرما رہا ہوں، اور آپ نے جب بھی یہ میرا پیارا حبیب آئے تو اسی کا کلمہ پڑھانا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اپنا پرچار نہیں کرنا۔ تو سب نے آمنا صدقنا کہا۔ تو اس کی جو مثال پریکٹیکل میں آئی وہ یہ ہے کہ آج معراج کی رات مسجد اقصیٰ شریف میں تمام انبیاء کرام نے آپ کی اتباع میں نماز پڑھ کے اس کو پریکٹیکل میں پورا کر دیا۔ وہ پہلے بھی تھا، اس کی ایک اور مثال ہے کہ خانہ کعبہ جو موجودہ ہے اس کے جو حرم شریف کا جو صحن ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں، وہاں کچھ روایتوں میں آتا ہے 374، کچھ روایتوں میں آتا ہے 674 انبیاء آرام فرما رہے ہیں جو نبی پاک کے انتظار میں یہاں تشریف لائے تھے کہ نبی پاک کی سعادت ہوگی، ولادت ہوگی۔
تو ہم فوراً ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے امتی بن جائیں گے۔ امتی ہونا بھی نبی پاک کا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سعادت کی ایک میں مثال آپ سے عرض کروں گا کہ شیطان عزازیل کا پوتا جو تھا، حام بن ہیم بن لیس بن عزازیل، یہ پوتا تھا، نبی پاک سرکار کی مجلس میں حاضر ہوا تو نبی پاک سرکار نے پوچھا کہ آپ جنوں کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے، تو اس نے فرمایا کہ میں عزازیل کا پوتا ہوں، پڑپوتا ہوں، چوتھی نسل میں۔ تو اس وقت بھی نبی مکرم سرکار دو عالم نے یہ پوچھا اس سے کہ جب حبیل اور قبیل کا واقعہ ہوا تو آپ کتنے بڑے تھے؟ اور اس نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، اتنا ہے کہ پتہ ہے مجھے کہ وہاں صرف میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی جب یہ واقعہ حبیل اور قبیل کا ہوا تھا۔ تو وہاں سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انبیاء اکرام نے یہ ادھر آرام جو کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں، یہ انتظار میں تھے کہ کب نبی پاک آئیں اور ہم ان کی بیعت کر کے امتی ہو جائیں۔ تو وہ جو پڑپوتا تھا عزازیل کا، نبی پاک سرکار سے فرمایا کہ میں سب نبیوں سے ملا ہوں، آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ علیہ السلام سے ملا، توریت کا میں نے بھی علم حاصل کیا، میں داؤد سے ملا، سلیمان سے ملا، میں نے زبور کا علم حاصل کیا، میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، ان سے میں نے انجیل کا کچھ اسباق سیکھے، یعنی انجیل پڑھنی سیکھی جو عبرانی زبان میں تھی غالباً۔ تو وہاں ذکر ایک چیز کا ہے کہ اس نے نبی پاک سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں تو اس وقت زندہ نہیں ہوں گا، اے ہم تو زندہ ہوگا جب تیری ملاقات نبی مکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو میری طرف سے ان کو سلام عرض کرنا۔ تو میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے آپ کو سلام عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے تھے، یعنی اتنی محبت کی بات ہے یہ کہ یعنی انبیاء اکرام یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک کی امت میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمارا کتنا اللہ پاک نے خیال رکھا، ہمارے پہ کتنا کرم کیا کہ ہم نبی پاک کی امت میں پیدا ہوئے، اس کی قدر ہمیں نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ سب کچھ نبی پاک کی خاطر ہے، ہم بھی نبی پاک کی خاطر، اور نبی پاک سرکار صرف اللہ کی خاطر ہے۔ تو میں بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو 1,24,000 پیغمبروں نے آپ کی اتباع میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا سفر براق پہ چلا، تو جب سدرۃ المنتہا پہ نبی مکرم سرکار دو عالم پہنچے تو جبریل امی جو ہے انہوں نے بھی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ جب گزرے تو آپ نے بہت سارے انبیاء کو دیکھا، نبی مکرم نے ذکر بھی فرمایا سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب جا رہے تھے۔ تو پھر جب اقصیٰ میں حاضر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی حاضر تھے۔ تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات محبت کی عرض کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ صلاۃ آیا کہ وہ صلاۃ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی انبیاء کی یہ کیا شان ہے کہ نبی پاک گزر رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے؟ میں اس کو نماز کے زمرے میں نہیں لیتا، میں اس کو صلاۃ و سلام کے زمرے میں لیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی پاک کی سواری مبارک گزر رہی تھی تو وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی ہو، سارے نبی بھی نبی پاک کی امت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا گزر ہو، نبی پاک سرکار کے استقبال میں یا احترام میں وہ نماز پڑھتا رہے؟ نبی پاک نے تو صحابیوں کو یہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے گھر کا کوئی کام کہا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو انہوں نے نماز ادھر ہی ختم کی اور چلے گئے۔ تو نبی پاک سرکار نے دوبارہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز جو ہے وہ شروع کر لو، دوبارہ مکمل کر لو۔ آپ نے کہا نماز پڑھ لو، یعنی وہاں سے ہی شروع کرو جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں تھے، حالانکہ وہ نبی پاک کے گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ درود و سلام نبی پاک کی ذات بابرکات پہ پڑھ رہے تھے۔ تو پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، وہاں سب جتنے تمام
ملائک تھے سدرۃ المنتہا پہ، تمام ملائک جو تھے وہ وہاں جمع تھے، تو سب کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کا دیدار کروایا، زیارت کروائی، کیونکہ وہ متمنی تھے۔ آج بھی وہ متمنی ہے کہ انسان یہ نبی پاک کا دیدار کرے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے، ہم کیوں اس قابل نہیں؟ تو اسی لیے روز کہتے ہیں کہ 50,000، کچھ کہتے ہیں 70,000 جو ملائک وہ نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں آ کے حاضری دیتے ہیں۔ صبح 70,000 آتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، تو پھر قیامت تک ان میں کسی کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ تو 50,000 یا 70,000 کنٹینیو آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ وی آئی پی بھی لوگ جو ملائک ہیں وہ بھی آتے ہیں، فرشتے۔ تو ایسے نبی پاک کی محبت زیارت تو سب مشتاق ہے۔ حضرت جبریل امی کبھی 2 دن وہی نہیں لانی ہوتی تھی، تو وہ بھی مشتاق ہوتے تھے کہ میں کیسے جاؤں اور نبی پاک کی زیارت کروں۔ تو وہ ہمیشہ ذکر کرتے کہ یا رسول اللہ، میں تو خود متمنی تھا، مشتاق تھا آپ کی زیارت کا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یہ باتیں تو وہاں سب ملائک کو آپ کی زیارت کروائی گی۔ اس کے آگے جبریل امی نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے آگے میری مجال نہیں ہے، میرے پر جل جاتے ہیں۔ پھر دیکھو کیسے لے جانے والا لے گیا اور جانے والا چلا گیا۔ پھر نبی مکرم سرکار فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے لے کے تو عرش معلیٰ تک یہ جو سفر تھا، یہ میں نے ایک نورانی رف کا لفظ استعمال کیا۔ رف بولتے ہیں، کلین سمجھ لو یا اور کوئی نام دے لو، کلین ہی کہتے ہیں یا فراش کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ نورانی ایک کلین آیا، سرکار فرماتے ہیں نبی مکرم کے، پھر میں نے اس پہ سفر کرتے ہوئے عرش بری تک پہنچا۔ پھر عرش بری پہ وہ جو نورانی رف تھا، کلین تھا، اس نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، اس کے آگے میری مجال نہیں ہے۔ آگے پھر نبی مکرم سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ پھر ایک نورانی حالہ آیا، نور کا ایک حالہ آیا، جیسے چاند کے گرد ایک حالہ سا بنا ہوتا ہے نا، ایسے ایک حالہ آیا، اس نے مجھے اپنے دامن میں لیا اور مکان و لا مکان کی طرف روانہ ہوا، اور پھر میری وہاں سے ملاقات ہوئی، تو اللہ پاک سے کچھ باتیں ہوئیں، تو بڑی خاص باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ جب دو پیار کرنے والے ملتے ہیں، کچھ باتیں آپ نے اظہار بھی کر دی، کچھ آپ نے اظہار نہیں کی۔ تو ایک دفعہ ذکر بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ آپ آج کچھ پوچھ لو عائشہ، کچھ پوچھنا تو پوچھ لو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا کہ آج جو رحمت وہ جوش پہ ہے، آج سمندر جو ہے، جوش رحمت کا سمندر ہے، جوش پہ ہے رحمت کا سمندر، تو چلو پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو مشورہ۔ کیا آپ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ ابا جان، یہ بات ہے، میں نبی پاک سرکار سے کیا پوچھوں، کیا میں ان سے جانوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم سے عرض کرو کہ عرش کی رات جب اللہ سے ملاقات معراج کی رات ہوئی ہے، تو اس دن جو خاص باتیں تھیں اس سے مجھے ایک دو بات مجھے بتا دیں۔ دیکھو ان لوگوں نے دولت نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، مالو متا نہیں مانگا ہے تو آخرت کا کچھ مانگا ہے، کچھ دیدار کی باتیں، کوئی عشق کی، محبت کی باتیں پوچھی ہیں۔ تو اس طرح جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کا دل خوش کر دیتا ہے، کوئی مدد کر کے یا بات کر کے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا، اس کے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا۔ تو یہ بات جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترمہ ابو بکر صدیق کو بتائی تو وہ زاروں کا قطار رونے لگے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ابا جان، بات تو بڑی محبت کی، پیار کی ہے، تو آپ رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات کا ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دل توڑا تو پھر قیامت والے دن میں اس کو بھی توڑ دوں گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے۔ تو بات چلی تو پھر نبی پاک سرکار سے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں
وہ چیز لے کے آئے یا رب العالمین جو آپ کی محفل میں نہیں ہے، آپ کی مجلس میں نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، وہ ہے عاجزی، انکساری، تواضع، یہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہوا اور اتنا ہی فرق رہ گیا جیسے دو کمانوں کا ہوتا ہے۔ تو مختلف مفسرین نے کہا کہ عربوں میں دو کمانوں کا مقصد اس طرح سمجھایا کہ جب دو قبیلے ملتے تھے تو وہ اپنی کمان اس کو دیتا تھا، وہ اپنی کمان اس کو دیتا تھا، دونوں ایک دوسرے کی کمان سے تیر چلاتے تھے، یعنی کہ ہم اس طرح ایک ہے کہ تیری کمان میری کمان ہے، میری کمان تیری کمان ہے، یعنی یہ یکتائی کا، ایکے کا اور محبت کا یہ درس ہوتا تھا عربی میں۔ تو وہی اللہ پاک نے نبی مکرم سرکار دو عالم کو فرمایا۔ کئی ایک روایتیں ہیں۔ تو پھر جب واپس آئے ہیں تو اللہ پاک نے اس رات نماز کا تحفہ دیا، روزے کا تحفہ دیا، اللہ پاک نے نبی مکرم کو دوزخ جنتوں کی سیر کروائی، بہت ساری چیزیں ہیں، بڑا لمبی باتیں ہیں، میں مختصر آج کا نذرانہ صرف اسی رات کے حوالے سے ہی عرض کروں گا۔ تو آپ نے جنت دوزخ سب کی سیریں کی، بہت کچھ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ کئی ہزار سال پہ وہ محیط سفر تھا، ساری کائنات ہی رک چکی تھی، سفر رک چکا تھا، کیونکہ نبی پاک سرکار جب واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا، پانی اسی طرح ہل رہا تھا، وہ جو کنڈی ہوتی تھی پرانے وقتوں میں 3 کڑی والی، وہ اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ سیر کر کے بھی آ رہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ ہزاروں سال پہ محیط یہ سیر تھی، کیونکہ بہت بڑا اللہ پاک کا عرش ہے، بہت بڑی اللہ پاک کی وہاں بڑی بڑی چیزیں ہیں، جنت دوزخ، انسان، پہلی امتیں، آخری امتیں، اپنی امت کا حال سرکار کو دکھایا، سب کچھ اللہ پاک نے دکھایا۔ تو جب نمازیں 50 ملی ہیں اور روزے 60 ملے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیں، کچھ تخفیف کروائیں، اس میں کمی کروائیں۔ تو آپ دوبارہ گئے تو پھر 45 ہو گئی، پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر گئے، پھر 40 ہوئی، پھر 35 ہوئی، 30 ہوئی، حتیٰ کہ 9 مرتبہ نبی مکرم سرکار دو عالم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی دعا فرمائی، آپ نے ریکویسٹ کی، تو اللہ پاک کام کرتے کرتے 5 رہ گئی، اور روزے جو ہے تو 6 مہینے سے 1 مہینے پہ آ گئی، اسی طرح ان میں بھی تخفیف ہوئی، یعنی روزے اور نماز اگر بن وسیلے نبی کے دیکھے تو 50 نمازیں ہیں اور 6 مہینے کے روزے ہیں، اگر نبی پاک کے وسیلے سے کم ہوئے ہیں تو 5 نمازیں ہوگی اور 30 روزے ہو گئے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا یا میرے حبیب پڑھے گی آپ کی امت 5 ثواب میں 50 کا دوں گا، روزے رکھے گی 1 مہینے اجر دوں گا میں 6 مہینوں کا۔ تو میں یہاں ایک بات عقیدتاً بیان کر دوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم وسیلے کو نہیں مانتے، نبی پاک کے وسیلے کو، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر نبی کا وسیلہ نہیں مانگتے تو نمازیں 50 ہے بن وسیلے کے، اور روزے 6 مہینے کے ہیں۔ اگر وسیلہ نہیں مانتے، اگر وسیلہ مانتے ہیں تو نمازیں 5 ہے، روزے 30 دن، دونوں میں آپ جو بھی اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، آپ کی ثواب دید ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 5 6 مرتبہ 9 10 مرتبہ جو نبی پاک سرکار آئے اور اللہ کے پاس گئے، تو 9 مرتبہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ پاک سے کہ رب ارنی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ جلوہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو اس طرح مختصر کہ 9 مرتبہ انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے سمجھایا کہ موسیٰ آپ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، میرا حبیب مجھے مل کے آیا، آپ اس کو دیکھ لو تو آپ کو میرے دیدار کی لذت آ جائے گی، یعنی اس کو دیکھو گے، اس کو دیکھنا ہے نا مجھے ہی دیکھنا ہے۔ یہ بھی بات اس سے نکلتی ہے، مفسرین محدثین نے اس کو بکثرت لکھا ہے اس بات کو، میں انہی سے تھوڑا بہت کوئی لے کے تو آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا بہت ہدیہ جو ہے۔ تو اس طرح آئے، پھر نبی پاک سرکار جب آئے معراج شریف سے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے معراج پہ گیا ہوں، یہ بات ہے۔ تو ابو جہل جو آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ دیکھا آج ایک آدمی نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، سیر کی، اور آ بھی گیا میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ماننے میں نہیں آتی،
تو کہتے وہ تمہارے نبی نے کہا، کہتے پھر حق ہے، پھر صحیح بات، پھر سچ ہے۔ اسی لیے تو ان کو صدیق کہتے ہیں کہ بن پوچھے آقا سے انہوں نے تصدیق فرما دی کہ اگر نبی مکرم نے فرمایا تو پھر حق ہے، اسی لیے صدیق ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ کفار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تو اس کے منار کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے پورا مسجد اقصیٰ کو آپ کی نظر کے سامنے کر دیا، آپ نے گن گن کے بتا دیا اتنے ستون ہیں، اتنی کھڑکیاں، یہ دروازے ہیں، یہ چیز ہے، یہ نقشہ، یہ پورا آپ نے فرما دیا۔ تو یہ مختصر حال تھا۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی پاک سرکار کے، اور روزے جو یہ بھی بڑے مرتبے والے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن یہ روزے کا اجر جو ہے یہ میں خود لکھتا ہوں، کیونکہ مجھے اتنی محبت ہے روزے دار سے۔ اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ حسین لگتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مجھے امبارود کستوری سے بھی زیادہ حسین لگتی ہے اللہ پاک۔ اور نماز جو ہے یہ تحفہ ہے اس رات کا، نماز کو قائم کرو، نماز خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پابند کرو۔ اللہ پاک سب کی اولادوں کو پانچ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پنج گنا نماز کا پابند کرے، پکا سچا مسلمان کرے، نبی پاک کا عاشق بنائے، عشق کی چنگاری پوری امت کو ملے، تاکہ لوگ پھر وہی دور میں چلے جائیں جب نبی پاک کے نام پہ مر مٹنے کا وقت تھا اور لوگ مر مٹتے تھے، وہ بھی امتی تھے۔ ایک ہم بھی امتی ہیں کہ آج بہت کچھ نبی پاک کی شان کے مخالف ہو رہا ہے، لیکن شاید ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ محبت نبی کی جو ہے اس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی آدمی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے عزیز و اقارب سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے اور عزیز و اقارب سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، کیوں کہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ کیوں نبی پاک سرکار کو اللہ نے فرمایا نا، بہت سارے لوگ ہیں جب اللہ کی طرف تم بلاؤ تو میرے حبیب یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، جب اپنی طرف بلاؤ تو یہ یعنی آگے پیچھے گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو میں ان کو جانتا، منافقین تھے نا نبی پاک کے وقت میں بھی، کلمہ بھی پڑھا تھا، نماز بھی پڑھتے، لیکن نبی پاک سے اس طرح کی محبت نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے، جس طرح کی محبت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، مولا مشکل کشا نے کی ہے۔ ان جیسی محبت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک صالح لوگوں پہ، خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں پہ اپنا کرم و فضل کرے۔ اللہ پاک دشمنوں کے مذموم عزائم سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان پہ اللہ پاک کرم کرے، ہمارے ملک کی خیر ہو، نبی پاک کی امت کی خیر ہو، پاک فوج کی خیر ہو، پولیس کی خیر ہو، سب اداروں کے جو ایجنسیاں ہیں ان کی خیر ہو۔ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت دے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔